کہ عمران خان کو جیل سے ہم کیسے نکالیں گے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ڈاکٹر موحد پیرزادہ کی انتہائی اہم گفتگو، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے ہم کیسے نکالیں گے، ہاؤ ڈو وی برنگ آؤٹ عمران خان۔ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کیوں نہیں وہ سب کچھ کر پا رہی جو بہت سے لوگ یہاں پر ڈائسپورس میں یہ توقع کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے۔ تو ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، وہ کیوں ہے وہ بھی میں اس کے اوپر کامنٹس کر سکتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نکل آتے ہیں، حکومت ساری کی ساری جو ہے اس کو چیلنج کر دیتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک تبدیلی لے آتے ہیں، تو ایسا پاکستان میں کیوں نہیں جو ہے ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اور پھر یہ کہ ہم جو پاکستانی امریکن ڈائسپورز ہیں امریکہ کے اندر، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس اسٹیج کے اوپر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے۔ میں پہلا اس کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کس طرح سے ممکن ہوگی۔ اس کوشچن سے پہلے ایک اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے جس کا اکثر لوگ جواب نہیں دیتے، میں دیکھا ہی نہیں کسی کو وہ کوشچن اٹھاتے ہوئے، کہ عمران خان جیل میں ہے کیوں؟ عمران خان کو جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے ان کو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا قطعی طور پہ کوئی شوق نہیں تھا۔ انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے کئی مہینے پہلے عمران خان کو بار بار میسیجز بھجوائے اور کمیونیکیشن کی۔ ایک بڑی مشہور کمیونیکیشن وہ ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائی گئی، جس میں کہا گیا کہ بھائی آپ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے برطانیہ چلے جائیں، جمائما کے پاس چلے جائیں۔ مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا تھا بڑے کیا مارتے ہوئے کہ بھائی تو شادی ختم ہو چکی، اب جمائما کے پاس کیسے چلے جائے۔ پاکستانی مائنڈ میں ہے کہ بیوی 20 سال سے بھی نہیں ہے بیوی، لیکن اس کے پاس جا کے آپ رہنا شروع کر دیں، وہ ان کی اپنی تھنکنگ۔ لیکن عمران خان کو جتنی بھی آپشنز دی گئیں، فار انسٹنس عمران خان کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا on 2 November 2022، تو وہ کوئی مذاق نہیں تھا، اور ایک پاکستان کے اندر ایک کامن پارلنس ہے، وہ کہتے ہیں جی جو بندہ مرا نہیں وہ کہتے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے گولیاں ماری۔ کوئی اگر حامد میر صاحب کو گولیاں لگی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی فارچونیٹلی، وہ کہتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے ماری ہیں، اگر مارنا ہوتا تو مار ڈالتے۔ لیکن نہیں، عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ ڈیسائیڈلی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، اور وہ جو قاتل تھا وڈ بی اسیسن تھا۔ اگر وہاں پر ایک پی ٹی آئی کا ورکر جس کا بدقسمتی سے مجھے بھی نام یاد نہیں ہے، کچھ آپ کو باقی سب نام تو نہیں یاد اس لڑکے کا جس نے چھلانگ، معظم رائٹ، تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس نے اس کا جو گن تھی اس کو تقریباً 1-1.5 فٹ نیچے کر دیا۔ اگر وہ 1-1.5 فٹ اس کو نیچے نہ کرتا تو وہ اسٹریٹ اوپر، یعنی وہ ادروائز جو میٹل کی بیریکیڈ تھی اس پہ جا کے بلٹس لگی، ادروائز عمران خان کے اوپر لگنی تھی، چھاتی پہ لگنی تھی، چہرے پہ لگنی تھی، تو دیٹ واز اے کلیئر کٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ۔ پر عمران خان نے کانشیس ڈیسیژن یہ لیا کہ اگر میں فیلڈ چھوڑ دوں گا، یہ ان کی اسمپشن ہے، میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میں عمران خان، نواز شریف اور باقی پولیٹیشینس کو ایک لیول پہ نہیں دیکھتا۔ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان برٹن چلے بھی جاتے تو ان کی پالیٹکس کمزور نہیں ہونی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ 99.99% پاکستانی جن سے میری بات ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہیز ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ بائی ہولڈنگ آن دا فیلڈ، کہ وہ وہیں پہ ٹھہر گئے۔ عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں فیلڈ چھوڑوں گا نہیں، میں یہاں کھڑا ہو کے مقابلہ کروں گا اور میں انہیں فورس کروں گا ٹو ایکسیپٹ مائی پوائنٹ آف ویو۔ سو عمران خان کی انسسٹنس یہ ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں، میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، میں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں نے ان کو 4 صوبوں میں یہ 6 ریجنز جو ہیں پاکستان کے، میں نے ان کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے اور آپ کو مجھ سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو عمران خان کی ساری پالیٹکس کی اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈھانچہ ایگزسٹ کرتا ہے جیسا کہ امریکہ کے اندر کرتا ہے۔ دوسری سائڈ سے کیا ہوا، دوسری سائڈ جو چاہتی تھی کہ عمران خان چلا جائے کم از کم 2 سال کے لیے، سو ایک سائڈ چاہتی ہے اور چاہتی تھی کہ عمران خان فیلڈ خالی کر دے تاکہ وہ پالیٹکس کو مینیج کر لیں۔ دوسری سائڈ نے کہا کہ نہیں، میں فیلڈ خالی نہیں کروں گا، میں یہاں پہ اسٹرگل کروں گا، اینڈ دیٹ از وائی ان دی اینڈ انہوں نے 2-3 چیزیں کی۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم الیکشن کروائیں گے 2023 کے اکتوبر میں تو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، ایز پر دی لا، ایز پر دی کانسٹیٹیوشن، ایز پر دی کنونشن، وہ تو ہونے ہی تھے، کوئی طریقہ نہیں تھا اگر تو اس الیکشن سے جان چھڑانے کے لیے اور عمران خان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے May 9 کیا، ٹھیک۔ اب انفارچونیٹلی جب May 9 ہوا تو پی ٹی آئی کی اپنی جو لیڈرشپ تھی اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو کم از کم اگلے 48 یا 72 گھنٹوں تک ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی کہ ہوا کیا۔ ان میں سے میں نے بہت سے لوگوں کو، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو ایک سینس آف گلٹ میں دیکھا کہ ہاں دراصل ہم ادھر چلے گئے مظاہرہ کرنے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہمارا پلان تھا پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ GHQ پہ چلے جائیں گے، کور کمانڈرز کے گھر کے باہر چلے جائیں گے۔ آف کورس انٹیلیجنس کو پتا تھا کہ ان کے یہ پلانس ہیں، اور نوئنگ فلی ویل کہ ان کے یہ پلانس ہیں، انہوں نے ان پلانس کو ٹریگر کیا ود اے کاؤنٹر پلانس تاکہ وہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کی پارٹی کو ڈی لیجیٹمائز کریں، بیکاز ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اب جب آپ یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ عمران خان جیل سے کیسے آئیں گے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جن سیٹس آف سرکمسٹانسز اینڈ پولیٹیکل کنڈیشنز سرکمسٹانسز سے عمران خان جیل میں ہیں، جب تک ان سرکمسٹانسز کے اندر کوئی کوالٹیٹیو چینج نہیں ہوتی اتنی دیر تک عمران خان جیل سے نہیں آ سکتے۔ دس از اونلی لاجیکل، ایم آئی کلیئر آن دس لاجیکل پوائنٹ؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے، دیر از نو چانس انلیس۔ اب وہ کوالٹیٹیو چینج جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا؟ ایک اس کا فلمی قسم کا سین ہے جس کو ڈریم سین ہے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ 22 اگست کو جو جلسہ ہوتا جو کینسل کرا دیا گیا، یہ جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، اس میں ایک بہت بڑا بکھرا ہوا کراؤڈ جو ہے وہ ترنول میں کئی لاکھ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک کراؤڈ ہو، جو ایک طرف سے پنجاب سے آئے، ایک طرف سے خیبر پختونخوا سے آئے، اور اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل کی طرف چلنا شروع کر دے اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کہے کہ عمران خان کو رہا کرو، اور یوں عمران خان کی رہائی حکومت مجبور ہو جائے۔ ان ادر ورڈز بنگلہ دیش ماڈل۔
अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आपने एहसास ना किया हो, जहां इमरान खान के ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए गए हैं, वहां इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कोई 500 पिटीशंस भी डाली फाइट करने के लिए। ये पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख की सबसे बड़ी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटल है, जिसमें हर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट को इमरान खान के वकला ने चैलेंज किया। हर केस में, इद्दत का केस हो, साइफर का केस हो, दहशतगर्दी का केस हो, May 9 का केस हो, जलसा न करने का केस हो, हर जगह इमरान खान की अप्रोच क्या है कि दे नॉक द डोर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स, दे नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्रिएटिंग अ चैलेंज फॉर द अदर साइड कि उन्होंने इसको कैसे मैनेज करना है। तो एक तो यह है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है कोर्ट्स के थ्रू, जिसमें खासी प्रोग्रेस हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान ने जब खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट था पाकिस्तान की जुडिशियल लीगल हिस्ट्री का। और उसके बाद बाकी भी फिर जो इस लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो ATCs हैं, उनको भी हिम्मत हुई कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो डिफाइंस कर सकते हैं तो फिर हमें भी थोड़ी सी हिम्मत जो है वो करनी चाहिए। एक तो ये रास्ता है। फिर और ये कि उसके बाद रैलीज हों, जलसे हों, जैसे 8 सितंबर का जलसा बहुत कामयाब होता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक डिमांड्स करते हैं। ये तमाम चीजें लीगल प्रोसेस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करती हैं, ये दबाव डालती हैं रजीम के ऊपर, उन्हें मजबूर करती हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिट्रीट करें। और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि 2024 के इलेक्शंस, मैं नहीं कह रहा कि डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन खास करके अगर काजी फायज ईसा साहब चले जाते हैं, जो भी खासा लग रहा है कि उनका जाना जो है वो ठहर गया है, और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं, जो बाय द वे इस वक्त मंसूर अली शाह साहब इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, अगर अभी पहुंचे नहीं है तो पहुंच रहे हैं। ही स्पीकिंग एट येल यूनिवर्सिटी, ही विल स्पीक एट अदर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, और पाकिस्तानी अमेरिकन को वहां पहुंचना चाहिए जहां जहां हैं, और उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या हो रहा है। इससे एक प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है कोर्ट्स का, रैलीज का, जलसों का, ये पाकिस्तान की प्रेजेंट रजीम को, शरीफ जरदारी आसिम रजीम को स्टेप बाय स्टेप रिट्रीट के ऊपर मजबूर कर सकता है। इससे जबरदस्त खूबसूरत बात हो नहीं सकती। ये हो नहीं रही, ये हुई नहीं है, बिकॉज अगली साइड अभी तक ये ठीक तरह से, क्योंकि अगली साइड ये सोच रही है कि हम इमरान खान को जेल में रख के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सप्रेस करके, कंट्रोल करके, और इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करके हम मजीद 1-2 साल जो है वो निकाल लेंगे। इनकी पाकिस्तान में अभी वो सूरत हाल है ही नहीं। यानी अब अगर असम्पशन ये है कि क्राउड जाता है और इमरान खान को जबरदस्ती बजौर शमशीर वहां से रिहा कर लेता है, इसका मतलब है कि फिर सारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब है कि PDM की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। इसका मतलब है कि मिलिट्री की टॉप लीडरशिप के अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी, इंटेलिजेंस में आ जाएंगी। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, जहां पर इंटेलिजेंस के चीफ को पकड़ लिया गया है, जहां पर जजेस को सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को चेंज कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज के चांसलर चेंज हो गए। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा हमें पैल्पेबल चीज नजर नहीं आती। सो देन व्हाट कैन रियलिस्टिक ऑप्शन क्या है कि पाकिस्तान में क्या चीज हो सकती है? पाकिस्तान में जो चीज हो रही है उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। एक ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अदालती जो यानी उसका रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि जो कोर्ट्स की स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का इंतहाई अहम खिताब, और बता रहे थे खिताब के अंदर कि इमरान खान जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के महबूब लीडर हैं, जिसको अक्सरियत दी पूरी की पूरी कौम ने, उसके बावजूद उसको पाबंद सलासल किया हुआ है। और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने बताया कि किस तरह से इमरान खान को बाहर लाया जा सकता है। लाखों की तादाद में लोग निकलना ये कुछ नहीं, बल्कि एक जो कानूनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज़रिए कैसे इमरान खान को बाहर लाया जा सकता है।